اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ ترجمہ: وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ بہتر ہے، اور وہ بڑا زبردست، بڑا بخشنے والا ہے۔ یعنی دنیا میں انسانوں کے مرنے اور جینے کا یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے شروع کیا ہے کہ ان کا امتحان لے اور یہ دیکھے کہ کس انسان کا عمل زیادہ بہتر ہے۔ اس مختصر سے فقرے میں بہت سی حقیقتوں کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے۔ اول یہ کہ موت اور حیات اسی کی طرف سے ہے، کوئی دوسرا نہ زندگی بخشنے والا ہے نہ موت دینے والا ہے۔ دوسرے یہ کہ انسان جیسی ایک مخلوق جسے نیکی اور بدی کرنے کی قدرت عطا کی گئی ہے، اس کی نہ زندگی بے مقصد ہے نہ موت۔ خالق نے اسے یہاں امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ زندگی اس کے لیے امتحان کی مہلت ہے، اور موت کے معنی یہ ہے کہ اس کے امتحان کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ تیسرے یہ کہ اسی امتحان کی غرض سے خالق نے ہر ایک کو عمل کا موقع دیا ہے تاکہ وہ دنیا میں کام کر کے اپنی اچھائی یا برائی کا اظہار کر سکے اور عملاً یہ دکھا دے کہ وہ کیسا انسان ہے۔ چوتھے یہ کہ خالق ہی دراصل اس بات کا فیصلہ کرنے والا ہے کہ کس کا عمل اچھا ہے اور کس کا برا۔ اعمال کی اچھائی اور برائی کا معیار تجویز کرنا امتحان دینے والوں کا کام نہیں ہے، بلکہ امتحان لینے والے کا کام ہے۔ لہٰذا جو بھی امتحان میں کامیاب ہونا چاہے اسے یہ معلوم کرنا ہوگا کہ ممتحن کے نزدیک حسن عمل کیا ہے۔ پانچواں نقطہ خود امتحان کے مفہوم میں پوشیدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس شخص کا جیسا عمل ہوگا اس کے مطابق اس کو جزا دی جائے گی، کیونکہ اگر جزا نہ ہو تو سرے سے امتحان لینے کے کوئی معنی ہی نہیں رہتے۔ اس کے دو معنی ہیں اور دونوں ہی یہاں مراد ہیں۔ ایک یہ کہ وہ بے انتہا زبردست اور سب پر پوری طرح غالب ہونے کے باوجود اپنی مخلوق کے حق میں رحیم و غفور ہے، ظالم اور سخت گیر نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ برے عمل کرنے والوں کو سزا دینے کی وہ پوری قدرت رکھتا ہے، کسی میں یہ طاقت نہیں کہ اس کی سزا سے بچ سکے، مگر جو نادم ہو کر برائی سے باز آ جائے اور معافی مانگ لے، اس کے ساتھ وہ درگزر کا معاملہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ زلزال میں آیت نمبر 7 اور 8 میں فرما رہے ہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا کی مثال ایک کھیت جیسی ہے، جیسے ایک انسان کھیت میں بیج بوتا ہے اور کچھ وقت کے بعد فصل کاٹ لیتا ہے۔ اگر اس نے مفید اور خوش ذائقہ فصل کے بیج بوئے ہوں گے تو مفید اور خوش ذائقہ فصل حاصل ہوگی۔ اگر وہ ناکارہ اور غیر مفید بیج کاشت کرے گا تو اسے ناکارہ اور غیر مفید فصل ہی حاصل ہوگی۔ اسی طرح اگر انسان دنیا میں اچھے کام کرے گا تو اسے آخرت میں بھی اچھا بدلہ ملے گا۔ اس کے برعکس دنیا میں برے کام کرنے والا شخص آخرت میں بھی برا بدلہ پائے گا۔ گویا انسان کی آخرت کی زندگی کا دار و مدار اس کی دنیا میں کی جانے والی کوششوں کا اعمال پر ہے۔ ہماری دنیوی اور آخروی زندگی کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ہماری آزمائش کے لیے بنائی ہے، اور وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون دنیا میں اچھے عمل کرتا ہے اور کون برے کام کرتا ہے۔ آخرت پر ایمان رکھنے سے انسانی زندگی پر گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں، جیسا کہ انسان بامقصد زندگی گزارتا ہے، جنت کے حصول اور سزا سے بچنے کا جذبہ پروان چڑھتا ہے، دل میں نیکی سے رغبت اور برائیوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ آخرت پر پختہ ایمان رکھے، دنیا میں نیک عمل کرے تاکہ آخرت میں کامیاب ہو سکے۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ۔ ترجمہ: اور یہ کہ انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے کوشش کی ہوگی، اور یہ کہ اس کی کوشش عنقریب دیکھ لی جائے گی، پھر اس سے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔